خطبے میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقات ادا نہیں کرتے، اپنے سونے چاندی کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اللہ رب العزت اسی سونے چاندی کو پگھلا کر ان کے جبڑوں میں، ان کے پیٹوں میں داغیں گے اور کہیں گے کہ یہی تمہارا مال تھا جس کو تم جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وعید بہت اہمیت کے ساتھ سمجھ میں آتی۔ میں جلدی مختصر طور پر چند باتیں آپ کے سامنے گائیڈ لائنز کے طور پر رکھ دیتا ہوں۔ ڈیٹیل اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ علماء کے پاس جائے، یا ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں، یا ہماری مسجد میں جو دوسرے مفتیان موجود ہیں ان کے پاس بھی جا کر علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو جائے جو 612 گرام چاندی، 612 گرام، یہ لفظ تو یہ نمبر تو آپ کو یاد ہی ہو جانا چاہیے، 612 گرام چاندی جتنی قیمت آج مارکیٹ میں ہے اتنی قیمت میرے پاس مال موجود ہے، چاہے وہ مال پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ میرے مال کسی زمین کی شکل میں ہو جس کو میں نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، میں نے ہاتھ میں پہن رکھی انگوٹی ہے اس کی شکل میں ہو، یا چین لگا رکھی ہے، گلے میں چین ڈال رکھی ہے اس کی شکل میں ہو، یا بیوی کے زیورات ہیں تو بیوی کے زیورات جو وہ پہنتی ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ بہرحال جون سا بھی سونا ہے، جون سی بھی چاندی ہے، اسی طرح جون سے بھی پیسے اٹھا کر سیو کر کے محفوظ کر کے رکھ دیے ہیں، یعنی ویسے ہی بینک میں ڈال کر رکھے ہوئے ہیں، یا تجوری میں بند کر کے رکھے ہیں، یا بیرو میں ان کو لاک کر کے رکھا ہے، استعمال کے لیے نہیں ہے، استعمال کے لیے نہیں۔ جو پیسے استعمال کے لیے ہیں، جن سے میرا گھر چلتا ہے یا جن سے کوئی کام خرید میں موجود ہے، وہ پیسے میری ضرورت کے پیسے ہیں، ان کو میں ایڈ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں، ایک فارمولا ذہن میں بٹھا لیں، بہت سے لوگوں کو اب بھی زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زکوٰۃ انکم ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ انکم ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ سیونگ ٹیکس ہے۔ میں جتنا کماتا ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ میں 1,00,000 روپیے کماتا ہوں، 10,00,000 روپیے کماتا ہوں، اور مہینے کے ختم تک وہ سارے کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، تو میرے اوپر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، میرے اوپر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں 1,000 روپیہ کماتا ہوں، وہ 1,000 روپیے بھی میرے خرچ میں نہیں ہے، میں اٹھا کر ان کو بیرو میں رکھ دیتا ہوں یا بینک میں ڈال دیتا ہوں، وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے، اور اس طرح کے پیسے 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتے ہیں، اور سال اس پر گزر جاتا ہے، اور وہ بھی کون سا سال؟ قمری سال، ہجری سال، انگریزی سال نہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہمارے یہاں بڑا مشکل ہے۔ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ الگ مسئلہ ہے، رمضان الگ ہے۔ میرے پاس مثال کے طور پر شب برات کی رات کو، شعبان 15 کو مال آیا، 612 گرام چاندی کے اتنا مال آیا۔ کیسے آیا؟ کیسے بھی آیا، باپ نے مجھے دے دیا، یا وراثت میں مجھے مل گیا، یا میرے کاروبار میں نفع آ گیا تھا، وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا بیوی نے مجھے دے دیا، یا سسرال والوں نے مجھے دے دیا، کچھ بھی کسی بھی طرح سے 612 گرام چاندی کے اتنا مال شب برات کے دن مجھے آیا، تو اب اگلے شب برات کو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کب فرض ہوتی ہے؟ اگلے شب برات کو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ پورا پیسے اسی طرح ہوں۔ اگر پیسے کم ہو گئے تو پھر میرے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اگر پیسے بڑھ گئے تو پھر جتنا بڑا پورے پر ملا کر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں، رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، جب میرے پاس مال آیا اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب شب برات میں مجھے مال آیا تو اگلے شب برات میں مجھے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، شب برات کے بعد رمضان کو آنا ابھی 15 دن ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، میرا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے یہاں میں پکڑا جاؤں گا، اللہ کے یہاں میں پکڑا جاؤں گا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، میں رمضان میں ادا کرنے کے ارادے سے پیسے رکھا ہوا ہوں، اگر میں چلا جاؤں تو میرے مال میں سے اتنا زکوٰۃ ادا کریں، وصیت لکھ کر رکھیں، وصیت لکھ کر رکھیں۔ بہرحال یہ درمیانی بات تھی۔ تو جس کے پاس اتنا مال ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہے، کسی ضرورت کے لیے نہیں ہے، اور وہ ضرورت بھی 1 سال کے اندر ہونی چاہیے،
10 سال کے بعد بیٹی کی شادی ہے، بلکہ اب جما لے وہ ہے گا، تو وہ ضرورت نہیں، وہ ضرورت نہیں۔ اس سال کے اندر چند دنوں کے اندر کوئی ضرورت ہے تو پھر وہ ضرورت ہے، ان ضرورتوں کے لیے پیسوں کو نکال دیں گے۔ اس کے بعد جو میرے سیونگ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، یا میں نے کہیں انویسٹ کر کے رکھا ہے، یا زیورات کی صورت میں میرے پاس مال ہے، یا چاندی ہے میرے پاس، یا پیسے ہیں میرے پاس، یا کسی کمپنی کا شیئر میں نے لے رکھا ہے، یا کہیں میں نے جمع کر کے رکھا ہے، چٹھی ڈال کر رکھا ہے، تو یہ سارے میرے سیونگز ہیں، ان پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو انڈیویجول اپنے مسائل کو آ کر علماء کے پاس بیان کریں، اور ہم نے تو گزشتہ 2-3 سالوں میں ایک پورا زکوٰۃ فارم بھی پبلش کر کے رکھا تھا۔ اس زکوٰۃ فارم کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو صرف آپ فل کرتے جائیں گے تو آخر میں جو کیلکولیشن دی گئی ہے اس کیلکولیشن سے آپ خود اپنی زکوٰۃ کا اماؤنٹ نکال لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو قرض ہیں، جو ڈیپٹ ہیں، ان سب کو الگ نکال دیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ اندازے سے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جن لوگوں کی دکانیں ہیں، دکانوں کے مال پر بھی زکوٰۃ آتا ہے۔ جتنا سٹاک میں نے اپنے گڈون کے اندر رکھا ہے اس پورے سٹاک پر بھی زکوٰۃ آتا ہے۔ جتنے دکان میں جتنے مال پڑے ہوئے ہیں، شوکیس میں جتنے مال رکھے ہوئے ہیں، ان سب پر زکوٰۃ آتا ہے۔ اس کے کیلکولیشن کے طریقے الگ الگ ہیں، ڈیفرنٹس ہیں، وہ ساری تفصیلات میں بیان کروں گا تو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، تجارت کے مال پر، گڈون میں جو مال پڑا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، اور جو مال شوکیس میں دکان کے اندر پڑا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ اسی طرح جو زمین بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر اچھا مول آئے تو بیچ دیں گے، اس لیے پلاٹ خرید کر رکھا ہے یا زمین خرید کر رکھا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ ہاں، جو زمین میں بھی استعمال کر لوں گا یا بیچ بھی سکتا ہوں، دونوں طرح کی نیتیں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح جو زمین، جو مکان کرائے پر دے کر رکھا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ بھی انکم ہے، انکم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کرائے کو جمع کر رکھتا ہے تو پھر وہ سیونگ ہو گیا، اس پر زکوٰۃ آئے گی، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ سارے ڈیٹیلز ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے وہ بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھیں۔ اگر 100 روپے بڑھ کر بھی ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا۔ 100 روپے اگر بڑھ کر ہیں نصاب سے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میرے پاس میں سب زکوٰۃ نہیں دینا بولوں، یہ نہ سوچیں، ہر ایک آدمی کیلکولیٹ کرے۔ اسی طرح جو آدمی زکوٰۃ جس پر فرض ہو چکی ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے لیکن مال اس کے پاس موجود ہے، اس کو زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے، اس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہوتی۔ اور جس کے پاس نصاب کے اتنا مال نہیں ہے صرف اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ بہت غریب لوگ جن کے پاس 50,000 روپے کی بھی سیونگ نہیں ہے، صرف ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اپنے زکوٰۃوں کو بھی ادھر ادھر کھلا نہ کریں، جن کو چاہے ان کو نہ دے دیں، بلکہ غور کریں، تحقیق کریں، تفتیش کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ جیسے نماز کے لیے وقت نکال کر آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی وقت نکالیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں کون مستحق ہیں۔ اگر اپنے علاقے، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں مستحق ہیں تو پہلے ان کو دیں، پہلے ان کو دیں۔ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، ڈبل ثواب، دوہرا ثواب ہے۔ اس لیے اپنے بھائی کو اگر وہ بہت غریب ہے، ضرورت مند ہے تو اس کو دیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دیں۔ اگر اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر دور کے لوگوں میں دیں، پھر محلے والوں میں دیکھیں، پھر بستی والوں میں دیکھیں۔ اگر بستی والوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تو پھر دوسرے بستی میں دیں۔ اگر وہاں بھی نظر نہیں آتا تو پھر ملک کے دوسرے علاقوں میں دے سکتے ہیں، پھر دنیا کے دوسرے علاقوں میں دے سکتے ہیں۔ تو